جی السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم آدمی نامہ کے حوالے سے ہے، تو اس ویڈیو میں ہم اس کا فنی و فکر جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا فنی جائزہ بیان کرتے ہیں۔ آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی مشہور نظموں میں سے ایک ہے۔ یہ نظم محمس ترکیب بند کی حیت میں ہے۔ اس کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں۔ یہ نظم معنی کے لحاظ سے تشریح کا تقاضا نہیں کرتی، یعنی یہاں غزل اور قصیدے وغیرہ کے اشعار کی طرح ہم اس فکر میں مبتلا نہیں ہوتے کہ اس شعر کے معنی کیا ہے۔ یعنی نذیر کے ہاں اس نظم میں انداز بیان سیدھا سادہ ہے، الفاظ اگرچہ سادہ ہے لیکن نذیر اپنے بیان میں کچھ ایسے پہلو ضرور پیدا کرتے ہیں جو قاری کے لیے فنی لحاظ سے خوشگوار احساس کا سبب بنتے ہیں۔ اس نظم میں ایسے الفاظ کا ذکر ہوا ہے کہ آج کل تقریباً نامانوس ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر کہاتا تھا یا جھوٹ تانگ وغیرہ۔ نذیر کے ہاں الفاظ کا وسیع ذخیرہ الفاظ موجود ہے۔ ان کے پاس ہر چیز کے لیے الگ اور ہر کیفیت کے لیے جدا الفاظ کی تجوری موجود ہے۔ ایک بند ملاحظہ ہو اس نظم کا کہ ابدال و کتب غوث ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے برے کیا کیا کرشم کشف و کرامات کے لیے۔ تو ان مصروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں نذیر نے ایک نو کے کئی الفاظ جمع کر دیے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا کمال یہ ہے کہ وہ الفاظ کا استعمال اس ترتیب سے کرتے ہیں کہ جس سے اشعار میں غنائیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ مصروں میں اور ڈرامائی صورتحال پیدا کرتے ہیں جو نہ صرف معنی خیز بلکہ حد درجہ لطف کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ایک بند ملاحظہ ہو کہ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کے چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نذیر اکبر آبادی کی اس نظم کی اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں شخصیات اور مناظر کے نقشے خوبصورت الفاظ میں کھینچے گئے ہیں۔ نذیر کی شاعرانہ خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ جب کسی منظر کی تصویر کشی کرتے ہیں تو وہ صورتحال ہمارے آنکھوں میں متشکل ہو جاتی ہے۔ ایک بند ملاحظہ ہو کہ بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا اور آدمی ہی پھرتے ہیں رکسر پہ خانچہ، کہتا ہے کوئی لو کوئی کہتا ہے لا، کس طرح کی بیچے ہیں چیزیں بنا اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہ تو تھا فنی جائزہ، اب ہم اس نظم کا فکر جائزہ پڑھتے ہیں۔ آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی چند بہترین نظموں میں سے ایک ہے۔ یہ نظم ان کی انسان دوستی کے جذبات کی مظہر ہے۔ اس میں وہ تمام انسانوں کو مساوی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ قاری کو باور کراتے ہیں کہ بحیثیت انسان کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ ادنا اچھے اور برے ہر قسم کے آدمی کو اس طرح پیش کر کے فقط اتنا کہتے ہیں کہ سو ہے وہ بھی آدمی۔ اس نظم کو اگر دائرہ فرض کرے تو اس کا مرکز آدمی کی ہستی قرار پاتا ہے، یعنی مخلوقات عالم میں او ذی روح جسے حیوان ناطق کہا گیا ہے۔ اس نظم میں نذیر نے انسان کے مختلف روح اور ان کی کارگزاریوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر بادشاہ ہیں اور ان کو دنیا کی تمام نعمتیں میسر ہے تو پھر بھی وہ آدمی ہی ہے، اگرچہ سیاہ و سفید کے مالک ہے لیکن پھر بھی وہ آدمی ہی ہے۔ اس کے برعکس اس معمورے میں مفلس اور غریب بھی آباد ہے، زندگی کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں اور 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں لیکن پھر بھی وہ آدمی ہی ہے۔ نذیر اس نظم کے ہر بند میں دراصل یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا بڑی رنگا رنگ ہے، اس میں اتنی طرح کے انسان بستے ہیں جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں امیر و غریب، چور اچکے، ایماندار و بے ایمان، عیار و مکار، غرض کے اچھے برے ہر طرح کے انسان ہیں، لیکن مخلوق کی حیثیت سے اور اپنی اصل کے اعتبار سے سبھی آدمی ہے۔ چنانچہ اس سے ہمارے رشتے کی بنیاد آدمیت کی سطح پر قائم ہونی چاہیے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔